روح کو تقویت نہیں مل رہی ہوتی، روح نفس پر غالب نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے لیے علماء نے، اس کے لیے حضرات مفسرین نے بھی، اس کے لیے حضرات صلحاء نے بھی، اس کے لیے حضرات فقہاء نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو جب اپنی زندگی میں ڈال دیں گے تو پھر ہماری روح نفس پر غالب آ جائے گی۔ اور وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے ایک چیز کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک دن میں کریں اور بس اس کے بعد ایک مہینہ چھٹی، اور پھر ایک مہینے کے بعد پھر ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر ایک مہینہ چھٹی۔ نہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بھلے سے چند آیاتیں ہی کیوں نہ پڑھی جائیں، لیکن وہ چند آیاتیں ایک دن کے لیے نہ ہوں بلکہ مستقل ہوں۔ اگر 5 آیت بھی کوئی شخص پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 5 آیات روزانہ کی بنیاد پر پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن پڑھے، 2 دن چھوڑ دے، پھر ایک دن پڑھے، پھر 5 دن چھوڑ دے۔ نہیں، فرمایا کہ اگر روح کو نفس پر غالب کرنا چاہتے ہیں تو پھر روح کی غذا جو کہ اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس قرآن کریم کو اپنے پلے باندھ لے اور پھر اس قرآن کریم کی چند آیات، چند رکوع روزانہ کی بنیاد پر لازمی پڑھے۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ یار میں ناشتہ کر لوں، یار میں ناشتہ کر لوں، یار میں نے آج ناشتہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ناشتہ کر لوں، میں اٹھا ہوں، آنکھ کھولی ہے میں نے، تو اب میں کیا کروں؟ ناشتہ کروں۔ اور انگریز کہتے ہیں کہ ہم بریک فاسٹ کر لیں۔ ہم اپنے ظاہری جسم کے لیے ہر ایک کو کہتے پھر رہے ہیں کہ آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، آج میں فلاں جگہ جاؤں گا، ناشتہ کروں گا۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس طرح ہم ظاہری مکان، ظاہری وجود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے ناشتہ کر رہے ہیں سو کر اٹھنے کے بعد، جیسے ہی اٹھے ہیں فوراً ہم ناشتے کی طلب کر رہے ہیں، کیا اسی طرح سے ہم نے اپنے روح کے لیے بھی ناشتہ تیار کروایا ہے؟ یا اپنی روح کے لیے بھی ناشتے کا انتظام کیا ہے؟ وہ روح کا جو ناشتہ ہے وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک شخص بزرگ تھے، وہ فجر کی نماز کے بعد معمول تھا کہ وہ قرآن کریم کو کھول کر پڑھتے رہتے تھے۔ اشراق کا ٹائم ہو جاتا تھا، کسی نے کہا کہ آپ اتنا دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، چلیں ناشتہ کرتے ہیں، پھر آ کر آپ دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے گا، عبادت کرنے لگ جائیے گا۔ تو ان بزرگوں نے یہ جواب دیا کہ آپ اپنے ظاہری جسم کو تقویت دینے کے لیے ناشتہ کرنے کی التجا کر رہے ہیں، میں اپنی روح کو تقویت دینے کے لیے ناشتہ کر رہا ہوں۔ یہ جو میں کھول کر بیٹھا ہوں، جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، جسے میں پڑھ رہا ہوں، حقیقتاً یہ میں اپنی روح کی غذا اور اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ اگر میں اس روح کو ناشتہ نہ کراؤں، اگر میں اس روح کو غذا نہ دوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو پھر میں اپنی روح کو کمزور کر دوں گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اپنی روح کو پست کر لوں گا، میرا نفس میرے روح پر قابض ہو جائے گا اور میں گناہ کی طرف راغب ہو جاؤں گا، اور پھر میں گناہ کی طرف مائل ہونے لگ جاؤں گا۔ میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا جب میرا نفس میری روح پر قابض ہوگا؟ پھر میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ تو پہلے میں اپنی روح کو ناشتہ کراؤں گا، پھر میں اپنے ظاہری وجود اور ظاہری جسم کو ناشتہ کراؤں گا۔ تو میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب صبح اٹھیں تو اپنی روح کو بھی ضرور ناشتہ